وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور روزوں کے اختتام پر مسلمانوں کو عید کی صورت میں اللہ ایک انعام نصیب کرتے ہیں، چونکہ روزے میں کھانے پینے کی پابندیاں عید مہمانی ہے پروردگار عالم کی جانب سے مسلمانوں کے لیے، کہ ویسے تو جب چاہو جب تمہارا جی کرے روزہ رکھنے کو، سوموار کو رکھو، جمعرات کو رکھو، لیکن آج کے دن میں اللہ نے تمہیں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ آج تم میرے مہمان ہو، اکٹھے 30 روزے تم نے رکھ لیے ہیں، آج میں اللہ کی طرف سے تمہیں رخصت ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ تشریف لے گئے تھے نا، تو وہاں کے لوگ 2 دن خوشی کے مناتے تھے، اچھلتے تھے، کودتے تھے۔ ہندوؤں میں بھی رائج ہیں 2 دن، جیسے دیوالی ہندوؤں کا تہوار ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی 2 دن عطا کیے، اور ان 2 دنوں میں اللہ نے عبادتیں رکھیں کہ عید کا دن ہے، خوشی مناؤ، لیکن مسلمان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ جھک کے اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرے، اور روزے کا جو فلسفہ ہے وہ تقویٰ ہے۔
اور عید کا جو فلسفہ ہے وہ شکر ہے۔ وقت بھی کم ہے اور میں سادی سادی 2-3 باتیں عرض کروں۔ اللہ جب روزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ تھے۔ آگے فلسفہ یہ ہے لعلکم تتقون، یہ روزہ کوئی مالیاتی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے نہیں تھا کہ بحران پیدا کیا جائے یا کھانے پینے کی ہڑتال کر دی جائے اور اللہ نے کوئی اپنا سٹاک بہتر بنانا تھا تاکہ کوئی مال و متاع اور شامل ہو جائے، نہ، بلکہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ نے اپنے خزانے سے ایک مٹھی بھری ہے، اس وقت سے اللہ اپنی اس مٹھی سے اس کائنات میں بسنے والی مخلوقات کو دے رہے ہیں اور قیامت تک اللہ مخلوقات کو دیتے رہیں گے۔ اللہ کا مال متاع و خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ بقیہ خزانہ تو دور کی بات ہے، یہ مٹھی بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمیں پابند کیا گیا نا کہ تم نے بھوکا رہنا، اس کی بنیاد ہے تقوی، کہ تمہارا نفس بہتر ہو جائے اور تمہیں بھوکے پیاسے رہنے والے مظلوموں اور مسکینوں کا احساس ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب نماز عید کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک ذکر یہ بھی کرتے ہیں کہ جس راستے سے تم مسجد میں عید کے لیے آئے ہو، جب تم واپسی جانے لگو گے نا تو راستہ بدل لینا۔ یہ کوئی خاص بات ہے کہ جدھر سے آئے ہو ادھر سے واپس نہیں جانا، واپس جاتے ہوئے راستہ بدل لینا ہے؟ جی ہاں، یہ خاص بات ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ جب تم آنے لگے ہو نا تو عیدگاہ تک جن جن گلیوں سے گزرو گے دھیان کے ساتھ گزرنا ہے کہ ان گلیوں میں کوئی غریب اور مسکین تو نہیں رہتا، اور جب واپس جاتے ہوئے تم راستہ بدل کے جاؤ گے تو تب بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں جن گلیوں سے اور جن بازاروں سے جا رہا ہوں ان گلیوں بازاروں میں بھی کوئی غریب تو نہیں رہتا۔ راستہ بدل کے جانا یہ ان غریبوں کا احساس کرنا ہے جو سارا سال دہاڑی دار ہیں، مزدور ہیں، صبح سے شام تک کماتے ہیں اور شام کو بچوں کے لیے کوئی کمائی بن پاتی ہے۔ یہ احساس ہے صدقہ فطر کہ یار آج کے دن انہیں یہ صدقہ فطر دو تاکہ انہیں آج دہاڑی نہ لگانی پڑے، انہیں کمائی نہ کرنی پڑے اور وہ اپنے بال بچوں میں رہ کے عید کا دن خوشی سے منا سکیں اور انہیں کھانے دانے کی فکر نہ ہو۔ یہ صدقہ فطر انہیں آج کے دن دہاڑی اور مزدوری سے روکنا ہے، اور یہ صدقہ فطر اپنے غریب مسلمانوں کا احساس ہے، اور یہ صدقہ فطر رمضان میں رکھے جانے والے روزوں میں جو کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کمیاں ہو گئی ہیں، یہ ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے ایک کفارہ ہے۔ مولا، میں نے پوری کوشش کی ہے رمضان کا روزہ رکھنے کی، اور پوری کوشش کی ہے میں نے رمضان کے حق حقوق ادا کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی مولا انسان ہوں، کمیاں رہ گئی ہیں، یہ صدقہ فطر میں دے رہا ہوں، روزے میں رہنے والی ان کمیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ 300 روپے کی آج کے دور میں کیا وقت رہ گئی؟ اور صدقہ فطر بھی ایک
درمیانی آمدن والے بندے کو تو بات یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں گندم ہے، اسے گندم دے دینی چاہیے، لیکن جنہیں اللہ نے مالی وسعتوں سے نوازا ہے ان کو گندم کے صدقہ فطر پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، انہیں کھجوروں میں صدقہ فطر دے دینا چاہیے، انہیں کشمش میں بھی صدقہ فطر دینا چاہیے، تاکہ غریبوں کا نفع زیادہ سے زیادہ ہو اور غریبوں کا بھلا ہو۔ روزوں کے بعد اللہ عید کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ عید کی نماز کے لیے آنے والوں، یہ جو میں اللہ نے تمہیں خوشی دی ہے، اگر یہ صرف اچھلنے کودنے کا نام ہوتا تو مدینہ کے یہودی یہ کر رہے تھے، تمہیں بھی انہی کے ساتھ شامل کر دیا جاتا۔ تمہیں جو الگ تھلگ میں نے دن دیے ہیں طے کر کے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کی عبادتوں کے بعد تم اچھلنے کودنے لگ جاؤ اور بے حیائی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی میں دوبارہ قدم رکھو۔ نہ، روزے کے ذریعے تمہارے نفس کی ایک خاص تربیت ہو چکی ہے، اب تمہاری خوشی اچھلنا کودنا نہیں، بلکہ گھر سے نکلتے ہوئے مسجد میں آ کے یہ آواز بلند کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر تم نے دل و جان سے میں اللہ کی حمد و ثنا کر لی، اپنی کمزوریوں کا اور میری طاقتوں کا اظہار کر لیا، تو یہ شکریہ ہے، اور یہ شکریہ ہی مسلمانوں کی عید ہے۔ یہ 2 رکعتیں ان کی قضا کوئی نہیں ہوتی، یہ وہی ہیں جو ابھی آپ نے پڑھ لی، اس میں رخصت کوئی نہیں ہے، اپنے وقت پہ آئیں اور اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ فرض نمازوں میں بھی بندہ جماعت سے رہ جائے تو اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اگر اپنے وقت سے رہ جائے تو اس نے قضا کرنی ہوتی ہے۔ عید میں کیوں ہے کہ رہ گیا تو پڑھ نہیں سکتا، قضا کوئی نہیں؟ اللہ کہتے ہیں عام دنوں میں تو کبھی جلدی آ جاتا ہے، کبھی لیٹ آ جاتا ہے، کبھی رکعت رہ جاتی ہے، کبھی تیری ساری نماز رہ جاتی ہے۔ آج تو میں اللہ کا مہمان ہے، تو آج بھی اپنے وقت پہ نہیں آ سکتا؟ یہ ہے فلسفہ۔ کوئی اس کی دوسری جماعت نہیں، کوئی یہ نماز قضا نہیں، کوئی یہ تنہ تنہا نہیں پڑھی جاتی، یہ احساس ہے جلدی آؤ، تم میرے مہمان ہو، وقت کی پابندی کرو۔ یہ عید ہے۔ دوستو، وقت کم ہے، بات سمیٹنے لگا ہوں، صرف یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے، اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ آپ نے روزے رکھ لیے اور روزوں کے ذریعے آپ نے اپنی تربیت کر لی، اب کوشش کریں وہ تلاوتوں کا معمول جو ہمارا رمضان میں جاری تھا، وہ نماز تہجد کی پابندیاں جو رمضان میں جاری تھیں، وہ ہماری بہنوں کا سروں پہ چادر رکھنا جو رمضان کے احترام میں جاری تھا، اسے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ رمضان کا جو احترام تھا نا، اب رمضان چلا گیا لیکن اسلام باقی ہے، اور اسلام کا احترام اور ضوابط اور قوانین باقی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ روزے کے احترام میں تو چادر کر لی سر پہ، اذان ہونے لگی ہے دوپٹہ چادر اپنے سر پہ کر لی، اب روزے ختم ہو گئے، اب چادریں اتر گئیں اور دوپٹے گلوں میں آ گئے، ایک بھائی کا احساس بھی نہیں رہا، ایک باپ کا احساس بھی نہیں رہا۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے اور نیا دین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کہ جی بھائی سے تو پردہ نہیں ہے، باپ سے تو پردہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ عورت کو عورت کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ چھپ کے رہتی ہے۔ اگر وہ ظاہر ہونے لگے تو اسے عورت نہیں کہا جا سکتا۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کا معنی ہی چھپ کے رہنا ہے۔ اگر یہ ظاہر ہونے لگے، اگر یہ کھلے عام گھومنے لگے، اگر یہ اپنی پردہ پوشی سے انحراف کرنے لگے تو پھر اسے عورت نہیں کہا جا سکتا۔ عورت کیا ہے؟ عورت یہ ہے کہ یہ صحن کی نماز سے برآمدے کی نماز اس کی زیادہ افضل ہے، اور برآمدے کی نماز سے کمرے کی نماز زیادہ افضل ہے، اور کمرے کی نماز سے مزید اندر کسی گہرے کمرے کی نماز زیادہ افضل ہے۔ مرد سجدہ کرتا ہے ذرا کھل کے، عورت سجدہ کرتی ہے سمٹ کے۔ مرد رکوع کرتا ہے کھل کے، عورت رکوع کرتی ہے سمٹ کے۔ عورت جتنا سمٹ دی جاتی ہے اور عورت جتنا بند کمروں میں جا کے عبادت کرتی ہے، اللہ اس کی عبادت کا نفع اور اس کی عبادت کا اجر اور زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ عورت نام ہی چھپنے کا۔ جسے بولنا تھوڑا سا آ جائے انہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ پردہ کیا ہے جی، پردہ تو دل کا ہے جی، پردہ تو آنکھوں کا کیا ہے۔ دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ کون لوگ تھے جس زمانے میں پردہ اترا؟ سنیے آخری بات ہے، وہ کون لوگ تھے جس زمانے میں پردے کی پابندیاں اتری؟ وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا۔ وہ لوگ وہ تھے جنہیں ملائکہ سلام دینے آتے تھے۔ وہ لوگ وہ تھے جن کے جنازوں میں ملائکہ شرکت کرتے تھے۔ وہ لوگ وہ تھے ملائکہ جن کی تعریفیں لے کے نازل ہوتے تھے، جن کے دل ستھرے تھے، دل پاک تھے، جن کی آنکھیں بڑی حیادار تھیں۔ حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ زمانہ اسلام تو اسلام رہ گیا، ہم نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری کے متعلق سوچا تک نہیں تھا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، لیکن انہیں کہا گیا ہے مومنوں اپنی نظریں نیچی کر لو۔ ان پاک دامن عورتوں کو پابند کیا گیا ہے، چادریں اوڑھ لو، بے پردگی نہیں کرنی۔ نوجوانوں، بازار میں چلنے لگتے ہو تو اپنے مسلمان ہونے کا احساس دلایا کرو۔ آنکھیں جھک جانا اور اپنی نظروں کا نیچا رکھنا، یہ احساس ہوتا ہے یہ کسی ایسی ماں کا بیٹا ہے جس ماں کی گود میں اس بچے کی بڑی عمدہ تربیت کی گئی ہے۔ آنکھیں جھکا کے چلنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے معاشرے والوں کو اس کے متعلق یہ کسی عزت اور شرف والے باپ کی اولاد ہے جو بازار اور گلیوں میں نظریں جھکا کے چلتی ہے۔ یہی کہنا تھا، عید اچھلنے کا نام نہیں، عید اللہ کے سامنے جھک کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا نام ہے۔ ہم نماز عید میں 3 منٹ باقی ہیں، ہماری ترتیب جو ہے وہ یہ ہوگی۔ یہ جو نیت نماز ہوتی ہے، نیت نماز اصل میں تھوڑا آگے ہو جائیں، صفحے مکمل کرتے جائیں، شاباش، صفحے یہ حسن قائم رکھا کریں۔ میں بھی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں لیکن یہ خوبصورتی قائم رکھا کریں، یہ جگہ خالی نہ رہنے دیا کریں۔ اور آپ یقین جانیں، مجھے جب کوئی آپ کے کندھوں سے آگے آتا ہے نا تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے کندھے پھلانگ کے نہ آئے۔ جب جگہ تنگ پڑتی ہے تو دوستوں کو ایسے کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں نا تو دائیں بائیں صفوں میں جگہیں دیکھ کے ترتیب سے بیٹھنے کی کوشش کیا کرو تاکہ حسن قائم رہے، سلیقہ قائم رہے۔ جو ایک تہذیب ہے مسلمانوں کی اور ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی،
وہ قائم رہنی چاہیے، وہ نظر آنی چاہیے۔ نیت کیا ہے؟ ایک دل کے ارادے کا نام ہے، پتہ ہو میں نے کیا کرنا ہے، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ قبلے کا نام بھی بولے کہ منہ طرف قبلہ شریف تو ظاہری بات ہے، نام بھی بولے تو منہ قبلے کو ہی ہے نا۔ زبان سے نام بھی بولے کہ پیچھے اس امام کے تو وہ امام کے پیچھے ہی ہے، آگے تو نہیں نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن نیت کیا ہے؟ اپنی تمام تر ترجیحات سے کنارہ کش ہو کے اللہ کی عبادت کی جانب متوجہ ہو جانے کا نام نیت ہے، کہ میں سب کاموں سے منحرف ہو کے کہ اللہ تیرے سامنے جھکنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ ہم 2 رکعتیں نماز پڑھیں گے، اور ہماری 2 رکعتوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہوگی: پہلی رکعت ہم ثنا، پہلے تکبیر تحریمہ ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ کتنی؟ سارے بول لیں کتنی؟ یہ چونکہ سال میں صرف 2 نمازیں ہیں نا، 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو پھر کیا کر دینا؟ بولو کیا کر دینا؟ چھوڑ دے۔ تیسری اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ فاتحہ ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اگلی رکعت شروع ہوگی، فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی۔ اب تکبیریں ہوں گی 4۔ کتنی؟ 3 عید کی، 1 رکوع کی، اکٹھی ہو گئی نا؟ 3 عید کی، 1 رکوع کی، تینوں تکبیر۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو کیا کر دیا؟ اللہ اکبر، پھر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیے، نہیں باندھنے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، چھوڑ دیا ہاتھوں۔ چوتھی تکبیر پہ ہم رکوع چلے جائیں، نماز پڑھی جائے گی، سلام پھیرا جائے گا، اسی وقت پست آواز سے عام ترتیب کے مطابق دعا کریں گے امت مسلمہ کے لیے، بآواز بلند نہیں، ہر آدمی اپنے دل کی آواز سے۔ اس کے بعد جیسے جمعے کا خطبہ ضروری ہے نا جی، اسی طرح خطبہ عید بھی ضروری ہے۔ آپ انتہائی مستعد و توجہ سے خطبہ عید سنیں گے، نماز کے بعد بھی بآواز بلند، اور پھر خطبے کے دورانیے میں بھی آپ ایک بار آواز بلند کر لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم یہ مختلف مواقع پہ ان تکبیرات کا خطبے میں بار بار دہرایا جانا اللہ کے شکریہ کے لیے ہوگا، اور آپ وہ تکبیرات بھی بآواز بلند پڑھیں گے۔ یہی طریقہ نماز ہے۔ آپ اپنی صفوں کو درست فرما لیں۔